بسر و چشم آپ کے قدم کو میں قبول کرتا ہوں، میرے سر پر آپ کا قدم ہے۔ پیران پیر کا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ معزز سامعین، پیران پیر کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ پیدائشی ولی، آپ کے ولادت سے پہلے بہت سے بزرگوں نے آپ کے ولادت کی بشارت کی۔ پیران پیر کے بہت سے اقوال ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں سید الانبیاء احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سامعین کرام، اب اندازہ لگائیے کہ جس طرح ہمارے آقا انبیاء کرام میں سید الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو اولیاء کرام میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ وہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، سردار اولیاء۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے 200 سال پہلے کے بزرگ، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت بلند۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ، آپ کی کرامت بہت مشہور ہے، وہ سناتے ہوئے آپ کو آگے بڑھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اتنا بڑا ولی ایسے مقام پر رہنے والے اولیاء اللہ کی پیران پیر کے بارے میں کیا فرمایا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کبھی سمندر میں بھی چلتے تھے، پانی میں چلے جاتے تھے، اولیاء اللہ کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں کرتی، ہوا میں اڑتے ہیں، پانی میں چلتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کسی اور مقام پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آج سائنس انسان کی بنائی ہوئی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ امریکہ کی آواز سن رہے ہیں۔ اب تو ماشاء اللہ سے فونوں میں اتنی ترقی ہو گئی کہ یہاں پر بیٹھ کر امریکہ سے بات کر رہے ہیں، ان کی فوٹو بھی آپ کے فون میں آ جا رہی ہے۔ جب یہ مادہ پرست انسان اللہ کو بھولا ہوا، اللہ کے در سے دور رہنے والا، اللہ کے عطا کردہ دماغ سے اتنا آگے بڑھ سکتا ہے، تو جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے تابع کر لیتا ہے، تو ایسے اولیاء کا مقام و مرتبہ ان سے کہیں دیا جاتا ہے۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہ ایک مرید خواہش کی کہ حضرت آپ سمندر میں چلتے ہیں، میں بھی چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہیں جو سکھایا وہی مسلح بچھا دیے پانی میں، کہنے لگے یا جنید یا جنید یا جنید، پڑھتے رہنے لگے یا جنید یا جنید۔ حضرت جنید بغدادی کا ورد ہو رہا، تھوڑی دور آگے نکل گئے، سمندر کے گہرائی میں پہنچ گئے، شیطان اس کو تھوڑا ورغلایا، اللہ کو چھوڑ کر بندے کا ذکر، ارے جنید تو بندہ ہے اللہ کا، تو جنید بھی تو اللہ کے پاس مقام پایا ہے،
اللہ کا ذکر کر کے مقام حاصل کیا، لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر کر کے وہ مقام پایا ہے، تو میں جنید کا ذکر کیوں کروں؟ یا جنید چھوڑ دیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنے لگے، تھوڑی دیر نہیں گئی کہ آہستہ سے جانماز کا ایک کونا پانی میں ڈوبنے لگا، پریشان ہو گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ جب تھوڑا اور ایک کرنے لگے، احساس ہو گیا، ارے نہیں میرے پیر بول دیے تھے یا جنید، پھر یا جنید یا جنید یا جنید پڑھنے لگے، بچ گئے، پھر کنارے آ گئے، تشویش ہے۔ بعد میں پوچھے حضرت اچھا معاملہ کیا ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھوں تو دور رہوں، یا جنید پڑھے تو دور رہوں۔ تو بولے ارے تم یا جنید کے مقام مرتبے تک نہیں پہنچی تو تم اللہ کے مقام کو کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ اس کے پاس پہنچنے کے لیے تمہیں اور بہت سی ریاضتیں کرنا ہے۔ ابھی تم یا جنید کے وظیفے میں مکمل نہیں اترے، تو جب یہ وظیفہ مکمل ہوگا تو جب کہیں جا کر تمہیں یا اللہ کہنا ہوگا۔ تو سامعین کرام، بعض لوگوں کو اگر کوئی یا غوث کہے تو بعض حضرات کو تھوڑی تکلیف ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غوث کو کیوں کر رہا؟ یقیناً ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ یا غوث، پیران پیر کا نام بھی غوث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غوث، اللہ بھی غوث ہے، مدد کرنے، حقیقی مددگار، حقیقی مدد کرنے والا وہی ہے۔ اور پیران پیر اللہ کی عطا سے مدد کرتے، بزرگوں کے بارگاہوں پر ہم پہنچتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، تو کوئی مسلمان، کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ انہوں ہی دینے والے ہیں، بلکہ ایک عام مسلمان کا بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں ہے، لیکن وہ راستہ ہمیں نہیں دیتا ہے، ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، واللہ یعطی وانما انا قاسم، واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ ہمیں راست نہیں دے رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرما رہا ہے، حضور کے ذریعے سے ہم تک چیز پہنچ گئی۔ کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ ہم کو مسلمانوں کو نماز ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ملا تو حضور کے ذریعے، روزہ ملا تو حضور کے ذریعے، کوئی بھی چیز ہمیں ملی ہے، قرآن ملا تو حضور کے ذریعے ملا، کلمہ ملا تو حضور کے ذریعے ملا، کوئی چیز بغیر حضور کے ہمیں نصیب نہیں۔ تو سامعین کرام، اولیاء اللہ سے بھی ملتی ہے تو دیتا وہی ہے، در ان کا ہوگا۔ اولیاء اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ تو سامعین کرام، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ جس طرح چاروں سلسلوں میں قادری سلسلے کو فوقیت ہے، اسی وجہ سے کہ قادری سلسلہ منسوب ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پیران پیر اگرچہ کہ پیدائشی ولی، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد ہی پیدا ہونے کے بہت سے واقعات ہیں ولایت کے، میں ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو جس طریقے سے عموماً 4 سال 4 ماہ کے ہوتے ہیں، یہاں بھی مکتب ہوتی ہے،
مکتب اصل ہے کیا ہے؟ مکتب نہیں ہے، وہ ہے مکتب. مکتب کہتے ہیں مدرسے کو، اسکول کو مکتب کہتے ہیں. اسکول کو بھی جانے کی عمر ہے. جب بچہ 4 سال ختم کرتا 5ویں سال میں آ جاتا ہے. آج بھی اب تو خیر کمانے کے ذریعے ہیں، بچہ 2 سال کا 3 سال کا ہو جاتا ہے تو جبھی سے اسکولوں میں لیتے ہیں. لیکن اس کو کیا کرتے؟ کھلاتے سلاتے. خالی اسکول کو آنے جانے کی عادت کے لیے فیس لینا ہے.